حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو 3-4 دن تک آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد اماں حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگ اٹھے، کیونکہ عرب کے لوگ دودھ پیتے بچوں کو عام طور پر دیہاتوں میں بھیجتے تھے دودھ پلوانے کے لیے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی صاف ہوتی ہے اور زبان بڑی فصیح ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر سال بنو سعد قبیلے کی دائیاں آتی تھیں مکہ مکرمہ میں اور چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی تھیں اور ان کو وہاں پر اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں دودھ پلاتی تھیں۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس سال بھی بنو سعد قبیلے کی بہت ساری دائیاں آئیں، اور ان میں سے کوئی ایک دائی بھی ایسی نہ تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پتہ نہ چلا ہو۔ ہر دائی آتی تھی، لیکن جب حضرت آمنہ بتاتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا یتیم ہے تو وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی تھیں۔ انہوں نے اور محلوں سے بچے لے لیے اور ہر دائی اپنا اپنا بچہ لے کر چلی گئیں۔ ایک اماں حلیمہ سعدیہ رہ گئیں جو اپنے شوہر حارث سے کہنے لگی کہ میں ایسے اکیلی واپس نہیں جاؤں گی، بچہ اگر یتیم ہے تو کیا ہے، میں ان کو لے کر جاؤں گی۔ تو ان کے شوہر جناب حارث کہنے لگے کہ حلیمہ ٹھیک ہے، تم اس بچے کو لے لو، مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اس بچے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے گھر کا نظام چلا دے گا، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتہ تھا یہ صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہ تو اس مقام اور مرتبے کو پہنچنے والے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھ پر اڈیلنے والے ہیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ نے جب اپنے شوہر سے بات کی اور انہوں نے اجازت دے دی تو آپ جناب عبد المطلب کے پاس گئیں۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے بتایا میں دودھ پلانے والی عورت ہوں، میں آئی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو میرے حوالے کر دیں۔ تو جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ تو جناب عبد المطلب فرمانے لگے واہ بھائی واہ، حلیمہ تو حلم سے ہے، اور حلم کے معنی آتے ہیں حوصلے اور صبر کے، بردباری کے۔ اچھا جی کس قبیلے سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنو سعد قبیلے سے آئی ہوں۔ اچھا وہ تو قبیلہ ہی بڑی سعادت والا ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ حلیمہ آپ جانتی ہیں کہ میں مکے کا سردار ہوں، میرے پاس جو کچھ آتا ہے میں حاجیوں کی خدمت پہ، مسافروں کی خدمت پہ، غریبوں کی خدمت پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ میرے اپنے گھر کے اندر غربت رہتی ہے، اس لیے کوئی لالچ میرے سے نہ رکھنا۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں اس بچے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بہت کچھ عطا کرے گا۔ یہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی فراست ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچان لیا کہ جب دائیاں آپ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جو ہی اندر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے پہ اس قدر مسکراہٹ تھی اور اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ شاید یہ پھر خوبصورت منظر مجھ سے غائب نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حلیمہ اب بچے کو لے جاؤ۔ تو ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جو بڑی لاغر قسم کی، بڑی کمزور قسم کی اونٹنی تھی اور بڑی ماٹھی قسم کی سواری تھی۔
حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حارث آگے بیٹھے جس طرح مرد آگے بیٹھتے ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گود میں بٹھا کے پیچھے بیٹھی، لیکن ہماری اونٹنی ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی، چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسے کریں، ہو سکتا ہے شہروں کے اثرات کی وجہ سے اونٹنی ایسے کر رہی ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ لگام پکڑ کے آگے چلیں۔ تو جو ہی انہوں نے لگام پکڑ کے آگے چلنا شروع کیا تو اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ جب ہم شہر سے باہر نکلے تو جناب حارث پھر آگے بیٹھے تو اونٹنی پھر آگے نہیں چلتی۔ تو حارث سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ بڑی شان والا بچہ ہے، اس لیے ہم نے ان کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا ہے، آگے بٹھانا ہے۔ تو جناب حارث کہنے لگے کہ حلیمہ بچہ مجھے دے، میں آگے بٹھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے بیٹھ کے بچے کا خیال کرتی چلے جانا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی، جو کئی دن پہلے دائیاں چلی تھی ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اما حلیمہ سعدیہ کی سواری آگے نکل گئی۔ وہ ساری کی ساری اما حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگیں کہ بتاؤ تو صحیح تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا، کیا یہ وہی لاغر اور بے بس ہے یا اس کو بدل لیا ہے؟ اما حلیمہ سعدیہ نے مسکرا کے فرمایا سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ اس کے بعد اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر گئی، میرا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، وہ سارا دن ساری رات روتا رہتا تھا کیونکہ میرے سینے میں دودھ ہی نہیں اترتا تھا، ہمارے گھر کے اندر غربت ہی بہت زیادہ تھی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میرے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں لگا دیں۔ ہماری بکریاں جو چرنے جاتی تھیں جنگل کے اندر، شام کو واپس آتی تھیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ہماری اونٹنی جو دودھ دینے میں بہت ماٹھی تھی، اب اس نے بھی دودھ بہت زیادہ دینا شروع کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر دودھ کی اس طرح نہریں جاری کر دیں کہ حضور علیہ السلام بھی خوب سیر ہو کر پیتے تھے اور میرا بیٹا عبداللہ بھی پیتا تھا۔ سامعین محترم، یہ تھیں وہ برکتیں جو آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمائی ہیں۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 4 ماہ تھی کہ آپ نے ایسا فصیح و بلیغ طریقے سے بولنا شروع کر دیا کہ ہم حیران ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ اس طرح ہو رہی تھی کہ آقا علیہ السلام عام بچوں سے ہٹ کر بڑھ رہے تھے۔ مہینے کے اندر جس طرح بچہ بڑھتا ہے آپ ایک دن میں بڑھتے تھے۔ 2 سال حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور 2 سالوں میں آپ 6 سال کے لگتے تھے۔ اس کے بعد اما حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ جناب آمنہ کے حوالے کر دیا۔